اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ التکاثر سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 8 آیات ہیں۔ بہت اہم صورت ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، حدیث میں آئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں ایسا کوئی شخص نہیں جو روزانہ 1000 آیات پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 1000 آیات روزانہ کون پڑھ سکتا ہے؟ یعنی ہر آدمی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ تکاثر پڑھنا 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جو سورہ تکاثر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 آیات تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں فرمائی ہمارے لیے کہ جو شخص روزانہ 1 2 3 پارے تلاوت نہیں کر سکتا، جتنی وہ آسانی سے کر سکتا ہے وہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہا غافل کر دیا، کم تمہیں، التکاثر ایک دوسرے سے کثرت میں بڑھنے کی خواہش نے، یا فخر ایک دوسرے پر فخر کرنے کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ اسے کہتے ہیں مفعول بہ۔ مفعول بہ یہاں محذوف ہے۔ کس چیز سے غافل کیا؟ دین سے، قرآن سے، اپنی اصلاح سے، آخرت سے غافل کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم تم نے دیکھ لی، المقابر قبریں، کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، لو اگر، کاش، تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین یقینی علم، لترون الجحیم، لترون تم ضرور دیکھو گے، الجحیم جہنم کو، ثم لترونہا عین الیقین، ثم پھر، لترونہا تم اسے ضرور دیکھو گے، عین الیقین یقینی علم کے ساتھ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم پھر، لتسألن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنبع فرمایا اور یہ فرمایا کہ دنیا کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو آخرت سے اور دین سے اور اپنی موت سے غافل رہتے ہیں۔ اور کون سی چیزوں کو غافل کرتی ہے؟ ان کو غافل کرتی ہے کثرت میں آگے بڑھنے کی خواہش۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ سے زیادہ آئے، پھر میں لوگوں میں فخر کروں کہ میرے پاس پورے خاندان میں، سب بھائیوں سے، محلے میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے۔ تو انسان کے اندر ایک جذبہ یہ ہوتا ہے، تو یہ غلط جذبہ ہے، اور اس جذبے کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر، کہ انسان قبریں دیکھ لیتا ہے۔ قبریں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان قبر میں اتر جاتا ہے مر کے، اس وقت تک وہ یہی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل سچ فرمائی ہے۔ آج کل ہم مشاہدہ کریں، معاشرے کے لوگوں کی باتیں سنیں، بس ذرا مال اکٹھا کرنے کی خواہش لوگوں کی ہے۔ جو بازار کی چیزیں ہیں وہ گھر کیسے آئیں گی، گھر میں اور آسائشیں کیسے پیدا ہوں گی، اور مال ذرا کیسے آئے گا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کے لیے کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اور اس سے پہلے بات یہ ہے کہ جو مال و دولت ہے وہ بالکل فضول چیز بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم اپنا مال بیوقوفوں کو نہ دیا کرو یا کم عقل لوگوں کو نہ دیا کرو، وہ مال الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے کھڑا ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ بعض لوگ مال کے بارے میں نامناسب الفاظ بھی کہتے ہیں کہ مال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جی یہ تو ہاتھوں کا میل ہے، فضول چیز ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے منحوس چیز ہے، لوگوں میں جھگڑے کراتا ہے، مال تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کی روشنی میں
ہر چیز کی حیثیت پہچانیں کہ شریعت نے اس چیز کو کیا اہمیت دی ہے، کتنی حیثیت دی ہے۔ جتنی جس چیز کو اہمیت اور حیثیت دی ہو اس کو ہم تسلیم کریں، نہ اس سے اس کو اوپر لے جائیں نہ اس سے نیچے لے کر آئیں۔ تو مال کو اللہ نے فرمایا کھڑا ہونے کا ذریعہ ہے۔ کھڑا ہونے کا ذریعہ ایسے ہے کہ انسان محتاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کا سب محتاج ہو۔ ہم محتاج ہیں کس چیز کے؟ کھانے پینے کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، لباس کے محتاج ہیں، اور مکان کے محتاج ہیں، بجلی کے محتاج ہیں، اپنے علاج کے لیے دوا کے محتاج ہیں، سواری کے محتاج ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن تک انسان مال کے ذریعے پہنچتا ہے، مال کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ خواہ مال خود کمایا ہو، کسی اور نے کمایا ہو، مال ذریعہ ان چیزوں تک پہنچنے کا۔ کپڑا ہم چاہیے دکاندار کے پاس جائیں گے، اس کو پیسہ دیں گے، کپڑا لے کر آئیں گے۔ سلوانا ہے درزی کو دیں گے، اس کی سلائی بھی دینی ہے ہم نے۔ پھر کپڑا میلا ہو جاتا ہے، اس کو دھونا ہے، صرف کے لیے پھر پیسہ چاہیے۔ واشنگ مشین میں دھونا ہے، اس کی مشین چاہیے، مشین ہی پیسے کی آئے گی، مال کی آئے گی۔ پھر مشین بجلی سے چلتی ہے، بجلی پہ بھی مال خرچ ہوگا۔ ایسی ہے نا جی۔ اچھا سواری استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، وہ سب کھانا خریدنا، بنوانا، پکانا، تیار کرنا، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ تو مال کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا جس سے مال کی توہین ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ تو تھے ایک جو ہے نا وہ تفرید کی نفی۔ پھر مال کا بعض لوگ افراط میں مبتلا ہیں، جسے قرآن نے فرمایا نا افراط کے حد سے گزر جانا، کہ ان لوگوں نے زندگی کا مقصد ہی مال کو بنایا ہوا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھا مکان اور ذرا ذرا مال اکٹھا کرنا، اچھی اچھی سواری، یہ مقصد بنایا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ انسان مقصد نہ بنائے، اس کو ضرورت کی چیز سمجھے، اور جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے جتنی ضرورت ہے اتنا مال حاصل کرنے کی ہر ممکن جائز کوشش کرے، اور اس کو مقصد نہ سمجھے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے وہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اور دین کی سمجھ ہے، دین پر عمل ہے، دین کی اشاعت ہے، خدمت خلق ہے۔ آدمی ان چیزوں کو زندگی کا مقصد بنائے۔ خدمت خلق کے مختلف طریقے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مکان ہے، یہ میری پراپرٹی، یہ بھی دکان ہی میری ہے، یہ گاڑی ہی میری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حالانکہ حقیقی طور پر جو اس کا مال ہے وہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا۔ ما لبسا فابلا، جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا۔ اور ما انفقا فقتنا، جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنے لیے ذخیرہ کر لیا۔ حقیقت میں جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ۔ باقی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ باقی جو مال انسان کے پاس ہوتا ہے، ملکیت میں ہوتا ہے، اس کے نام پہ پراپرٹی لکھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے نام پہ 100 دکانیں لکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی کے نام پہ 10 مکان لکھے ہوئے ہیں، تو حقیقت میں خود ان سے مستفید نہیں ہو رہا ہوتا، وہ مستفید صرف ان 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں، اسے میسر ہوں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سوچتا رہے گا ہمیشہ پریشان رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لا حب ان یکون وادیان، کہ اگر انسان کے پاس سامان سے یا سونے چاندی سے مال سے بھرا ہوا ایک جنگل ہو، ایک میدان ہو، ایک وادی ہو پوری، تو وہ خواہش کرے گا کاش میرے پاس 2 وادیاں اور بھی آ جائیں۔ یہ خواہش انسانی ختم نہیں ہوتی۔ جو آدمی اس کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتا اسے ختم نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب، انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان مال کو زندگی کا مقصد نہ بنائے، حرص میں مبتلا نہ ہو، بقدر ضرورت مل جائے تو انسان شکر ادا کرے۔ اچھے مقصد کے لیے بغیر ٹینشن لیے، بغیر مقصد بنائے آدمی زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ اگر اچھا مقصد ہے، ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 10 یتیم یا غریب گھرانوں کی کفالت کروں، اور اس کے لیے مجھے اپنی ضرورت کے علاوہ جو میری ضرورت ہے، فرض کریں کہ 1 لاکھ روپیہ سے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اس کے لیے 10 لاکھ روپے اور چاہیے، تو اس کے لیے بھاگ دوڑ محنت کوشش کرتا ہے، تو یہ شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے،
اچھے مقاصد میں دولت خرچ کرنے کے لیے آدمی زیادہ کی کوشش کرے، ضرورت سے زیادہ کی، تو شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ البتہ اسی فخر میں مبتلا ہونا، فخر کرنا، دن رات فکر میں مبتلا ہونا کہ اور مال کیسے بڑھے گا، اور آدمی دین سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، دین نہ سیکھے، تو پھر یہ بری چیز ہے۔ پھر فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، یعنی قبریں فوت ہو جاتے ہو، اس وقت تم فخر کرتے رہتے ہو۔ تو شان نزول تو اس کا یہ ہے۔ البتہ اس کے تحت مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی عبد مناف اور بنی سہم دو قبیلے تھے، تو عرب میں عام رواج تھا کہ لوگ نا کثرت پہ فخر کیا کرتے تھے کہ میرے پاس میری اولاد آپ سے زیادہ ہے، میرے مکان آپ سے زیادہ ہیں، میرے پاس ہتھیار آپ سے زیادہ ہیں، میرے پاس دولت آپ سے زیادہ ہے، ہمارے خاندان کے افراد آپ سے زیادہ ہیں۔ لوگ اس سے فخر کیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے یہ، تو دین تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی سہم اور بنی عبد مناف میں کچھ لوگوں میں بحث ہو گئی، تو بنی عبد مناف کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی ہمارے پاس افراد زیادہ ہیں، دولت زیادہ ہے، اور ہمارا لشکر زیادہ ہے، ہتھیار زیادہ ہیں، اور بنی سہم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، کثرت میں ہم آپ سے زیادہ ہیں، آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور پھر بنی سہم کے جو افراد تھے وہ کم ہو گئے، تو بنی سہم کا جو فرد تھا جو بحث کر رہا تھا، وہ بنی عبد مناف کے آدمی قبرستان لے گیا اور کہا کہ جو قبریں ہیں ان کو بھی گنتے ہیں نا، یہ بھی تو ہمارے افراد تھے، ان کو شمار کرتے ہیں کہ اب پھر مکمل گنتی ہوگی اس سے افراد زیادہ ہیں۔ تو بنی سہم کے مردوں کی کچھ تعداد 4-5 قبریں زیادہ ہو گئی، انہوں نے کہا دیکھا ہمارے افراد زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی کہ فخر کرنے کی چیز ہے، فخر کی چیز تو نہیں ہے، آدمی اپنے اعمال و اخلاق کی فکر کرے، یہ فکر کی چیز ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم کیا جان لو گے کہ یہ چیزیں فخر کے قابل نہیں ہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تم یقین جان لو گے یقینی علم کے ذریعے۔ تو میں کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، جو لوگ ان کاموں میں مبتلا ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے کہ ہر شخص جہنم سے گزرے گا، سورہ مریم میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ تم میں ہر شخص جہنم کے اوپر سے گزرے گا، پل صراط ہوگا جہنم کے اوپر، وہاں سے آدمی گزر کے جنت میں جائے گا، ہر آدمی گزرے گا، دیکھے گا وہ جہنم کو۔ حدیث میں تشریح ہے اس کی، پھر کچھ لوگ گزر جائیں گے بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ جو ہے نا گھوڑے کی طرح، کچھ چلیں گے پیدل آدمی کی طرح، کچھ لوگ تھوڑا سا سفر طے کریں گے وہ گر جائیں گے، نیچے کچھ زیادہ طے کریں گے وہ گر جائیں گے۔ تو پل صراط کی تفصیل ہے یہ۔ تو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ جہنم دیکھنی ہے ہم نے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ یقین کے کئی درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین کہ آدمی کو کس چیز کا یقینی علم حاصل ہو جائے، دوسرا ہوتا ہے عین الیقین کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ کے کس مشاہدہ کرے، پھر دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا وہ اس سے علم الیقین سے بڑی ہوتی ہے، اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کاش تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے کہ مرنا بھی ہے اور جہنم بھی ہمارے سامنے ہے، اور پھر تم جب جہنم کو دیکھ لو گے تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آخری آیت بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ تو کیا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہر شخص سے یعنی مسلمان سے اس کی تمام چھوٹی بڑی کھانے پینے کی، پہننے کی، دیکھنے کی، سننے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ہم نے آپ کو یہ نعمتیں عطا کی تھی، آپ نے یہ نعمتیں کہاں استعمال کی اور ان کا کتنا شکر ادا کیا۔ تو ہمیں ہر نعمت کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کون سی نعمتیں ہیں؟ کھانا مل جانا، جسم کے اعضاء ہیں، آنکھ صحیح کام کر رہی ہے، صحت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت دن جو سوال ہوگا انسان سے وہ صحت تندرستی کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے آپ کو تندرستی عطا کی تھی تو آپ نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میدان معاشر میں اس وقت تک کوئی مسلمان جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک چند سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ عن عمرہ، اپنی عمر کے بارے میں اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے عمر زندگی کن کاموں میں گزاری۔ وعن شبابہ، خاص طور جوانی کے بارے میں کہ جوانی جب ہوتی ہے تو اس میں جسم کے سارے اعضاء جوان ہوتے ہیں، وہ جوانی آپ نے کن کاموں میں گزاری۔ اور وعن مالہ، مال کے بارے میں من این اکتسبہ وفیما انفقا، مال کمایا کن طریقوں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا۔ ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں کما لیں، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے جہاں چاہیں خرچ کرنے میرا مال ہے جی، نہیں۔
یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی طرح پوچھا جائے گا علم کے بارے میں، وعن علم ہی، علم کے بارے میں، فیما عملہ ماذا عمل فیما علما، جتنا جس کے پاس علم ہے اس سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس علم پر کتنا عمل کیا تھا۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا، پھر اس کے بعد پاؤں وہاں سے ہلانے کی اجازت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضور کے ساتھ تھے اور کافی بھوک نے پریشان کیا۔ ایک صحابی گھر تشریف لے گئے تو ان صحابی نے کھجوریں پیش کی اور بکرے گوشت پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ تناول فرمائیں، تو آپ نے کھا لیا اور کھانے کے بعد پھر آپ نے صحابہ کرام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام سن کے پریشان ہو گئے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام تو کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اکثر ابتدائی حالات میں ان کے پاس کوئی کھانے کا سامان ہوتا نہیں تھا۔ جب ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، اپنی ہم نعمتیں دیکھ کتنی ذرا ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ناشتہ ہمارا علیحدہ ہوتا ہے، دوپہر کھانا علیحدہ ہوتا ہے، شام کا کھانا علیحدہ ہوتا ہے، کہیں کہیں ڈشیں ہم استعمال کرتے ہیں، صرف سالن کو ہی دیکھ لیں اس میں کتنی اللہ کی ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، مرچ ہوتی ہے، مسالہ ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے، یہ آئل ہوتا ہے، سبزی ہوتی ہے، دال ہوتی ہے، نمک ہوتا ہے، پانی استعمال ہوتا ہے، آگ استعمال ہوتی ہے، روٹی کو دیکھیں اور ڈشوں کو دیکھیں کتنی ڈشیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح توجہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور نعمتوں کو صحیح استعمال کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔